نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات علماء کرام، ائمہ اعظام، حفاظ کرام، موضوع سے متعلق مکمل گفتگو آپ نے سن لی ہے اور شاید پیٹ میں چوہے بھی دوڑ رہے ہوں گے۔ میں مزید آپ لوگوں کو صبر نہیں کروانا چاہتا، کھانا آ چکا ہے، لیکن موضوع سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، تحمل کے ساتھ سن لیں گے تو انشاءاللہ کارآمد رہے گی۔ غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ارشاد ہے کہ کلموا الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے گفتگو ان کی فہم کے مطابق کرنا چاہیے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے التبلیغ جو ان کے مواعظ کا مجموعہ ہے اس میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ ایک پیر صاحب کی خدمت میں دیہات سے آئے ہوئے ان کے کچھ مریدین پہنچے اور وہاں پہنچ کر کے حضرت سے ملاقات کی اور بتایا کہ ہم لوگ فلاں دیہات سے آئے ہیں۔ تو پیر صاحب نے پوچھا کہ ان سال آپ کے کشت زار گندم میں تقاطر امطار ہوا یا نہیں؟ تو وہ گاؤں کے لوگ آپس میں کہنے لگے چلو چلو پیر صاحب قرآن شریف پڑھ رہے ہیں۔ اور کسی شاعر نے کہا ہے سمجھ میں صاف آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں، اور اثر ہو سننے والے پر بلاغت اس کو کہتے ہیں۔ اور بسا اوقات ہم لوگ ایسی گفتگو کرتے ہیں عام لوگوں سے جس کو فصاحت اور بلاغت تو کہہ سکتے ہیں، فصاحت اور بلاغت نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ فصاحت اور بلاغت ظاہر بات ہے اس کا جو مفہوم ہے، جو مقصد ہے، اگر وہی حاصل نہیں ہوا اور ہم نے بات ایسی کی کہ پورے مجمع کے سر کے اوپر سے گزر گئی تو ہمارا کہنا بھی بیکار ہے اور لوگوں کا بیٹھنا بھی ان کے وقت کی ہماری طرف سے بربادی ہے۔ عام فہم گفتگو کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فصیح و بلیغ کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، اللہ تعالیٰ نے مجھے اولین و آخرین کے علوم عطا کی، لیکن آپ جب لوگوں سے خطاب کرتے تھے، واعظ و نصیحت فرماتے تھے تو عام فہم الفاظ ہر شخص کو سمجھ میں آنا چاہیے، ہر شخص کو سمجھ میں آنا چاہیے۔ اب یہ مقرر کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کیسے الفاظ اور جملوں کا انتخاب کرتا ہے۔ آپ دیکھو گے دنیا میں جو کامیاب مقررین گزرے ہیں ان کی گفتگو کا انداز سادہ ہوتا تھا، عام فہم ہوتا تھا، سننے والا کم علم جاہل شخص بھی بات سمجھ لے۔ یہ ہمارے کہنے کا مقصد ہے۔ ہمارے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ پھر ہمارے بارے میں یہ کہنے لگے کہ چلو مولانا وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ عام فہم انداز ہونا چاہیے، اور حضرت نے جو بات فرمائی اخلاص کے ساتھ بات ہونی چاہیے، اخلاص کے ساتھ۔ میری اور آپ کی بات میں اثر نہیں، اثر اگر آپ دیکھو گے تو
تو اللہ اس کے رسول کی بات میں. آپ چاہے قرآنی آیات نہ پڑھیں، احادیث نہ پڑھیں، لیکن اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم آپ اپنے الفاظ میں بیان کریں. بات اللہ اس کے رسول کی ہے، اثر انداز ہوگی، ہر حال میں اثر انداز ہوگی. اور خیر کی بات کبھی نفع سے خالی نہیں ہوتی. اخلاص کے ساتھ اپنی بات رکھنا چاہیے. میرا معمول ہے جب میں کھڑا ہوتا ہوں کچھ بولنا چاہتا ہوں تو ایک لمحے کے لیے رکتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھ سے وہی بات کہلوانا جو میرے لیے اور سننے والوں کے لیے مفید ہو، اور آپ کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں. اللہ کی مدد شامل حال ہوگی تو کٹھن سے کٹھن منزل بھی آسان ہے، اور آدمی اگر اللہ کی مدد سے محروم ہے تو بہت آسان کام بھی اس کے لیے مشکل ہے. اس لیے اللہ سے مدد مانگ کر کے، اللہ سے دعا کر کے اپنی بات شروع کرنا چاہیے. اور جیسے یہ بات سامنے آئی کہ ہم لوگ جن لوگوں کو اپنی بات سنا رہے ہیں ہم ان کا وقت لے رہے ہیں، تو ان کا وقت ہمارے ذریعے ضائع نہیں ہونا چاہیے. ہم جن کا وقت لے رہے ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ وقت ان کے لیے کارآمد رہے. ہم اگر مقرر ہیں، خطیب ہیں تو یہ بات پیش نظر رہنا چاہیے. ہم اگر استاذ اور معلم ہیں تو یہ بات پیش نظر رہنا چاہیے کہ ہمارے شاگردوں کا وقت ضائع نہ ہو. اگر وہ ہمیں 1 گھنٹہ دے رہے ہیں، 2 گھنٹہ دے رہے ہیں، 3 گھنٹہ دے رہے ہیں، 4 گھنٹہ دے رہے ہیں، 6 گھنٹہ دے رہے ہیں، تو یہ ان کا وقت ہے، اور اس وقت کو کارآمد بنانا استاذ اور معلم کی ذمہ داری ہے. ہم نے اگر ایسا کوئی کام کیا جس سے ان کا یہ وقت ضائع ہوا، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں باز پرس ہوگی. میری عادت ہے میں اپنی تقریروں میں واقعات نہیں سناتا. میری کوشش ہوتی ہے کہ واقعہ نہ آئے. ظاہر بات ہے واقعہ گفتگو کو لمبی کر دیتا ہے، بات لمبی ہو جاتی. اگر بحالت مجبوری واقعہ سنانا پڑا تو شارٹ کر کے، مختصر کر کے، جیسے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے کو میں نے ذکر کیا 2 جملوں میں. واقعہ ہو گیا، اس کو پورا ایسا لمبا چوڑا کر کے ماحول بنا کر کے نہیں. لوگوں کا وقت امانت ہے، برباد نہیں ہونا چاہیے. اللہ جزائے خیر دے گلشن خطابت کے ذمہ داران کو کہ یہ پورا عنوان پر موضوع تیار کر کے آپ کو دیتے ہیں، اور یہ مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے. پورا عنوان تیار کر کے دیتے ہیں، ورنہ اگر یہ کام گلشن خطابت کے ذمہ داران کی طرف سے نہیں ہوا تو ہم کو کرنا پڑے گا. آیات تلاش کرنا، احادیث تلاش کرنا، اقوال تلاش کرنا، اور پھر سب کو باہم مربوط کر کے جوڑ کر کے بات رکھنا مشکل کام ہے. آپ کو تو ریڈی میڈ مل جاتا ہے. اللہ جزائے خیر دے گلشن خطابت کے ذمہ داران کو موضوع سے متعلق پوری تیاری ہونا چاہیے. بغیر تیاری کے بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کا وقت برباد کر رہے ہیں. میرے استاذ حضرت مولانا فضل الرحمان اعظمی صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، ڈابھیل میں پڑھتا تھا. انہوں نے ایک مرتبہ مجھے ایک کتاب دی جس کو نصاب سے ہٹ کر کے خارجی مطالعہ کہتے ہیں. کہا کہ یہ کتاب پڑھ لے بیٹا. انہوں نے کتاب دی، میں آیا، کتاب پڑھ لیا.
2-4 دن ہفتے بھر کے بعد کتاب مکمل ہو گئی تو واپس دینے گیا، تو انہوں نے کتاب لے کر کے رکھ لی اور مجھ سے پوچھا کہ پڑھ لیے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو پوچھا کیا پڑھا ہے؟ اب ظاہر بات ہے یہ بات ایسی تھی کہ پہلے سے میں ذہنی طور پر تیار نہیں تھا کہ مجھے کتاب پڑھنے کے بعد بتانا پڑے گا کہ میں نے کیا پڑھا ہے۔ تو میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو انہوں نے کتاب اٹھا کر کے مجھے دوبارہ دی اور کہا کہ اسماعیل تو نے کتاب پڑھی نہیں ہے، پھر سے پڑھ۔ میں پھر لے کے آ گیا۔ اب جب میں کتاب پڑھا تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ میں کیسے پڑھا ہوں گا۔ جب میں کتاب دینے کے لیے گیا تو مجھ سے پوچھا کتاب پڑھ لی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اور مجھے ایسا گمان تھا کہ پوچھیں گے کیا تو میں بتاؤں گا۔ تو مجھ سے پوچھا کہ تم نے کتاب پڑھ لی ہے، اس میں جو بات اچھی لگی کارآمد اور مفید تو اس کو نوٹ کیا ہے کیا؟ میں نے کہا نہیں۔ تو کہنے لگے کتاب تو تم نے مجھے واپس دے دی، اب پڑھی ہوئی یہ بات تم کو کتنے دن تک یاد رہے گی؟ پھر کتاب دی اور کہا کہ اس کو پھر سے پڑھ۔ تو میں کتاب لایا، پھر سے پڑھا، پھر سے پڑھا، اور پھر سے کیسے پڑھا ہوں گا آپ سمجھ سکتے ہو۔ اس کتاب سے اقتباسات حوالے کے ساتھ نوٹ کرنا، اس طرح میں نے کتابیں پڑھنی شروع کی اور بہت پڑھا نا۔ ڈابھیل کی لائبریری جو بچوں کی لائبریری تھی انجمن کی، ساری کتابیں پڑھ ڈالا۔ میں اس انجمن کا پہلے ناظم رہا، پھر اس کے بعد صدر بنا، چابی میرے پاس رہتی تھی، رات دن پڑھنے کا کام۔ تو وہ جو محنت ہے آج تک کام آ رہی، آج تک۔ اور میں تقریر کرنے کے لیے آپ کو تو کہا کہ تیاری کرو، لیکن میری کوتاہی یہ ہے کہ میں تیاری نہیں کرتا۔ جمعہ کی نماز کے لیے جب جاتا ہوں تو نماز سے پہلے ساتھیوں سے پوچھ لیتا کہ یار کیا بولنا چاہیے۔ ہمارے 2-3 ساتھی ہیں، مشورتی کمیٹی ہے ہماری، میں جاتا ہوں تو وہ لوگ وہیں پہلے سے بیٹھے رہتے ہیں، میں جا کے بیٹھ جاتا کیا بولنا چاہیے، کہیں ادھر سے ادھر سے 2-4 جملے مل جاتے ہیں اور میری اس پہ آدھے گھنٹے کی تقریر ہو جاتی۔ مگر ظاہر بات ہے تیاری کرنا پڑتا ہے۔ میری اس وقت کی تیاری آج تک مجھے کام آتی، اور ہر موضوع سے متعلق مجھے کارآمد بات مل جاتی۔ اگر آپ کے پاس ایسے نوٹس سے ہوگی تو آپ کو کبھی بھی کسی موضوع پر بولنا ہوگا تو 10-20 کتابیں نہیں چھاننی پڑے گی۔ آپ آئے، اسے نکالا، آپ نے 2 منٹ دیکھا، بس آپ کی تقریر مکمل ہو گئی۔ آپ گھنٹوں بول سکتے ہیں نا اگر بولنے کا ڈھنگ ہے تو۔ اور بولتے ہوئے اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ مجمع کی توجہ سمیٹ کر کے بات کرو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مجمع کا دل اچاٹ ہو گیا، مجمع سننا نہیں چاہتا تو پھر نہیں سنانے کا۔ اگر آپ کی بات میں اثر ہے تو مجمع سنے گا، اور اگر آپ کی بات میں اثر نہیں ہے تو مجمع نہیں سنے گا۔ اور اگر آپ کی گفتگو سے سننے والوں کو کچھ بھی ملے گا، کارآمد بات، کچھ واعظ و نصیحت، تو آپ کی جب کبھی تقریر ہوگی، خطاب ہوگا، پروگرام ہوگا تو لوگ خود بخود آئیں گے۔ مگر یہ اس وقت ہوگا جب آپ کی گفتگو سے کسی کو کچھ ملے، کام کی بات ملے، تو مجمع آپ کے پاس سننے کے لیے آئے گا۔ اور اگر جو ہے آپ کے پاس نفع بخش بات نہیں ہے تو مجمع پھر آپ کے پاس سننے نہیں آئے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں
جمعہ کا دن دیا، جمعہ کی نماز دی، جمعہ کی نماز سے پہلے واعظ و نصیحت کے لیے وقت دیا، تو یہ وقت جو لوگوں کا ہم لیتے ہیں اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، خانہ پوری والی بات نہیں ہونی چاہیے، کارآمد اور مفید بات ہونی چاہیے، چاہے وہ کارآمد اور مفید بات دنیاوی اعتبار سے ہو یا اخروی اعتبار سے ہو، لیکن نفع بخش ہونی چاہیے، کارآمد ہونی چاہیے، بھرتی کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے اکابرین اور بزرگوں کا یہی معمول رہا، گھنٹوں گفتگو کر سکتے تھے، نہیں کرتے تھے، مختصر کر کے سمیٹ کر کے بولتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک بات یہ بھی ہے، دریا بقضا، سمیٹ کر کے بات کرنا، مختصر کر کے بات کرنا۔ اور حضور کو جو یہ معجزہ دیا گیا تھا، قیامت تک کوئی اس کی ہمسری نہیں کر سکتا، لیکن جتنی اپنی حیثیت ہے اس اعتبار سے گفتگو کرنا چاہیے۔ آپ کو جو موضوع تیار ملتا ہے، آپ اس موضوع کے ساتھ اپنا بھی ایک مطالعہ رکھیے، خارجی مطالعہ۔ جب تک آپ پڑھیں گے نہیں، جب تک آپ کارآمد مفید باتیں یاد نہیں کریں گے، جمع نہیں کریں گے، وہاں تک آپ اچھے مقرر نہیں بن سکتے۔ اچھا مقرر بننے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ کچھ لوگوں کو خدا داد صلاحیت ملتی ہے، ہم لوگ عجمی لوگ ہیں، عربی لوگوں کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، ہم عجمی لوگ ہیں، عجمی کے معنی گونگے لوگ ہیں، بولنے کا ڈھنگ نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہم کو بھی جو ہے زبان دی ہے، ہم بھی بولتے ہیں، تو بولنے کے اندر جو ہے ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ کارآمد مفید اور بات سمیٹ کر کے لوگوں کو رکھیں۔ آپ گفتگو کر رہے ہیں، درمیان سے آپ کہیں چلے گئے تو واپس آنا چاہیے، جہاں سے آپ نکلے ہیں گھوم کر کے آپ کو آنا چاہیے وہاں، اور جو بات آپ کر رہے تھے اس بات کو آگے بڑھا کر مکمل کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ چلے تو چلے، چلے تو چلے، نہیں، وہ بیکار بات ہے۔ موضوع پر بات ہو، موضوع سے متعلق جب بات ہو، ہم لوگ پٹری سے ہٹیں تو واپس بھی آنا ہے جہاں سے ہٹے وہاں پر۔ اور ظاہر بات ہے، یہ جب آدمی مشق کرتا ہے اور گفتگو کرتے ہوئے اس بات کو پیش نظر رکھتا ہے کہ میں کیا بول رہا تھا اور کہاں سے میں ہٹا ہوں، پھر مجھے وہاں جانا ہے، تو اس انداز میں واپس آنا چاہیے کہ واپسی بھی کسی کو محسوس نہ ہو۔ بعض لوگ بولتے ہیں میں یہ بول رہا تھا، اب وہ واپس آیا مگر کیا بول کر کے آیا کہ میں یہ بول رہا تھا، تو لوگ سمجھ جاتے کہ ارے نہ ہٹ گئے تھے، کہیں چلے گئے تھے، اب واپس آئے، بات ہلکی ہو جاتی ہے۔ جانا بھی اس انداز سے چاہیے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، اور آنا بھی اس انداز سے چاہیے کہ واپسی کا احساس نہ ہو۔ تو اور اس کے لیے اللہ پاک سے مانگنا بھی چاہیے، دعا بھی کرنا چاہیے۔ اس لیے گفتگو شروع کرنے سے پہلے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ اخلاص عطا فرما، اور کارآمد اور مفید بات جو میرے لیے اور اپنے سننے والوں کے لیے ہو وہ کہنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ کی مدد شامل حال ہوگی تو انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا، اور ہماری گفتگو سے اگر کسی کو ہدایت مل جاتی ہے تو یہ ہمارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ حضور نے یہی بات حضرت علی سے فرمائی تھی کہ علی، تیری بات سے اگر کسی کو ہدایت مل جائے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی، تو اس کے اجر و ثواب کا ہم لوگ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے کارآمد اور مفید بات ہو، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی، عام فہم انداز میں بات ہو، کسی کا وقت ضائع اور برباد نہ ہو، مجمع کی توجہ سمیٹ کر کے بات کرنے کا معمول بنائے۔ انشاءاللہ یہ ہمارا یہ عمل ہمارے لیے دنیاوی اعتبار سے بھی مفید ہوگا، اخروی اعتبار سے بھی مفید ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ اللہم الہمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اللہم اغفر ذنوبنا وامح عیوبنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا واقض حاجاتنا واشف مرضانا وارحم موتانا اللہم احفظنا من كل بلاء الدنیا وعذاب القبر وعذاب الآخرہ اللہم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔